إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، خالق ارض و سما ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، آپ احباب نے سورہ حامیم سجدہ 24واں پارہ اور اس کی 30 نمبر آیت کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے۔ وہ کیسی صفت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کی، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فرشتے نازل ہوں گے، اور خوشخبری یہ ہے کہ تم کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوگے، کسی غم اور حزن میں مبتلا نہیں ہوگے، اور ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ابشروا بالجنہ، کہ جنت کی بشارت تمہارے لیے ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ نیک اور پارسا لوگ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو قرار دیا ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس پہ استقامت کے ساتھ جم گئے، اور حالات کے تھپیڑے، حالات کی سختیاں بھی انہیں اپنے عقیدے سے متزلزل نہیں کر سکی، اسی ایمان پر وہ مستقیم رہے، اور اسی عمل دائم کے ساتھ ان کی موت آئی، اور جب موت آئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر رحمت کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ تو خالق کائنات کا جو وعدہ ہے کہ جنت کا وعدہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہی پورا ہوگا جنہوں نے حقیقت میں ایمان کے بعد استقامت اختیار کی، اور آخرت بھی، ان کی زندگی کی انتہا بھی اسی پر منتج ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، خوش نصیب ہوئے وہ لوگ۔ تو آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی کہ خاتمہ انسان کا اچھا کیسے ہوتا ہے، حسن خاتمہ اور اس کے اسباب اور اس کی علامات کے حوالے سے ہی گفتگو ہماری ہوگی۔ میں اپنے سامعین کے سامنے اللہ رب العالمین کی حمد اور توفیق کے ساتھ سب سے پہلے اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین وہ بڑی شان والا اور جلالت والا ہے، اس کی کائنات کے رنگ بڑے نرالے ہیں۔ یہ تصور بھی نہیں تھا، یہ کبھی سوچ بھی نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا فضل بھی ہوگا
کہ خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب نور اللہ مرقدہ کہ ان کی مسند جلیلہ پر گفتگو کرنے کا موقع ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے اگر موقع دیا ہے تو سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین حضرت قاری صاحب کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے اور ان کی خدمات جلیلہ جو نصف صدی سے اوپر ہیں خالص قرآن و سنت کے لیے، اللہ کریم ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کی ساری زندگی قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں، دین سکھانے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں صرف کروا دیں، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہماری بھی سب کی اللہ سے یہی دعا ہونی چاہیے کہ رب العالمین ہمارا بھی اسی طرح ہی دین کے ساتھ استقامت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجر میں فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اس وقت تک کیجئے جب تک موت کا بلاوا نہیں آ جاتا۔ جب تک موت نہیں آ جاتی ہماری ہمیشہ کوشش اور خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزریں۔ صبح اٹھنے سے لے کر، بیدار ہونے سے لے کر، رات کو سوتے وقت تک جتنے اذکار مسنونہ ہیں ہماری زبان پہ وہ بھی جاری ہونے چاہیے۔ نماز پنجگانہ کے پابند بننا چاہیے۔ محرمات سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے اس وقت تک کیجئے جب تک موت نہیں آتی، تو یقینی بات ہے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ موت تک اپنی عبادت میں ہی مشغول رکھتے ہیں۔ تو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ عبدا بخیر استعملہ، اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، استعملہ، اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں استعمال کرنا میرے بھائیوں مثبت مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، منفی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص کسی سے اپنا کام لینے کی غرض سے اس سے اپنی دوستی لگاتا ہے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جس طرح استعمال کرتے ہیں، یوفقہ اللہ بعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ موت سے قبل جتنا بھی وقت ہوتا ہے اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیے رکھتے ہیں۔ وہ آدمی اپنی نماز نہیں چھوڑتا، وہ ذکر و اذکار نہیں چھوڑتا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام بھی سنے ہوں گے علماء کرام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری وقت تک یہی تلقین کرتے رہے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کی تلقین کرتے رہے، نماز کی تلقین کرتے رہے اور اپنے غلاموں سے حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت تک یہ عمل نیکی کا، نیکی کو پھیلانے کا، لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب دینے کا جاری رکھا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، صادق و مصدوق ذات نے۔ وہ حدیث کیا ہے؟
ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ ایک آدمی کی تخلیق مادر رحم میں 40 دن تک نطفہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون علقہ، پھر علقہ کی صورت میں 40 دن ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ، پھر ایک لوتھڑے کی شکل میں 40 دن تک اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ 120 دن کی جب تخلیق مادر رحم میں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین فرشتہ بھیجتے ہیں، فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَشَقِيُّهُ أَوْ سَعِيدُهُ، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتہ آتا ہے اس بندے کی عمر لکھی جاتی ہے، اس بندے کا نیک بد ہونا وہ لکھا جاتا ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی شخص ساری زندگی اہل جنت والے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، بندے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر غالب آتی ہے، انسان اتنا بڑا بدترین عمل کر بیٹھتا ہے، حالانکہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ تھا، لیکن اس برے عمل کی وجہ سے دائمی طور پر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا شخص بھی بتایا، ان احدکم لیعمل بعمل اہل النار، تم میں سے ایک شخص اہل نار والے، جہنم والے، دوزخیوں والے، گناہ گاروں والے عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی اس کو توفیق دیتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے یا ایسا بڑا نیکی کا عمل کر لے، فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ، وہ اہل جنت والا عمل کر بیٹھتا ہے، اور اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اس کی ساری زندگی کی برائیاں ایک طرف رہتی ہیں، اس ایک عمل کی وجہ سے، خاتمہ بالایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت کا مستقل داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس نیک عمل کی وجہ سے جو اس نے توبہ کی ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگی ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا ہو، اتنا بڑا نیکی والا عمل کر لیا ہو کہ اس کی ساری برائیاں ایک طرف رہیں، ایک عمل نے اس کو اللہ کے اتنا قریب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمارا بھی ایسے خوش نصیبوں میں شمار فرمائے جن کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اب اگر ہم لوگ اپنا اچھا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنا زندگی کا آخری مرحلہ اچھا چاہتے ہیں، تو زندگی کی تکالیف بھی آتی ہیں، زندگی میں مصائب بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تو انسان کو ہرگز ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، اور مصیبتوں کو دیکھ کر کہیں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک تکلیف بھی ذرہ برابر بھی پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین اس ایک کانٹا چبھنے کی وجہ سے، ایک تکلیف پہنچنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں تب بھی نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے جاتے ہیں۔ تو مومن کا تو معاملہ اتنا عجیب ہے، تو بندے کو بسا اوقات میرے بھائیوں مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو وہ پریشان ہو کے موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے، اور ایسی موت کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے کہ اللہ اتنی تکلیف آئی، اتنی غربت آئی، اتنی پسماندگی آئی، اور میرے اوپر ایسی بدترین کیفیت طاری ہے، وہ جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مالی پسماندگی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیا کی تنگی کے اعتبار سے بھی اس پہ تکلیف آ سکتی ہے، لیکن ان ساری مصیبتوں کو میرے بھائیوں ایک طرف رکھیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5347 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری تکالیف آپ کی ایک طرف رہی، کبھی اللہ سے یہ چیز نہیں مانگنی کہ اللہ اس سے بہتر ہے
دے، ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرنا۔ فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص اپنی ساری زندگی کے دوران موت کی تمنا نہ کرے، اللہ سے موت نہ مانگے، اپنی زندگی کے خاتمہ کا مطالبہ مت کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ کلمہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان کان لا بد، اگر وہ اپنی زندگی سے اتنا پریشان ہو چکا ہے، اگر اپنی زندگی سے اتنا وہ لاچار ہو چکا ہے، اتنا نا امید ہو چکا ہے، اپنے حالات سے، اپنی پسماندگی سے، اپنی غربت سے، اپنی تکالیف سے، کسی بھی چیز سے اگر وہ اتنا عدم اطمینان کا شکار ہو چکا ہے، اس کو اللہ سے ایک دعا کرنی چاہیے، اللہم احیینی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ اس وقت تک زندہ رکھنا، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی، اور اے اللہ مجھے فوت کر دینا، ما کانت الوفات خیرا لی، جب تک میرا فوت ہونا، جب تیرے پاس آنا میرے لیے بہتر ہے، اللہ اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لینا، اس وقت مجھے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن کبھی موت کی تمنا میرے بھائیوں نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث صحیح مسلم کی 6819 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، ولا یدعو بھی، اور نہ ہی موت کی دعا مانگا کرے، اپنا اللہ رب العالمین سے اچھا خاتمہ مانگا کرے، اللہ رب العالمین سے اچھی دعا کیا کرے۔ آپ نے فرمایا انہو اذا مات احدکم، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وانہ لا یزید المؤمن الا خیرا، آدمی جتنی دیر زندہ رہے گا اگر مومن ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ اس کے لیے ایک ایک لمحہ جو وہ گزارتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں خیر اور بھلائیوں کے کلمات لکھتے جاتے ہیں۔ تو بھائیو، زندگی سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے خیر والے کلمات کی اور اچھے خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7235 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کیا کرے، کیوں؟ جب وہ موت کی تمنا کرے گا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا، اگر وہ نیکیاں کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ہر لحاظ سے اچھی عبادات کرنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، اس نیکیوں والے عمل میں اللہ برکت فرمائے گا، وہ مزید نیکیاں کرتا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں در نیکیاں شمار ہوتی جائیں گی۔ وَإِمَّا مُسِيئًا، اگر وہ بندہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے موت مانگتا ہے، ہرگز موت نہیں مانگنی چاہیے۔ فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبْ، عین ممکن ہے، وہ مالک بڑا رحیم ہے، وہ مالک بڑا رحیم ہے اور کریم ہے، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبْ، وہ مالک اس کو توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، نیک بندوں میں شمار ہو جائے، اور نیک بندوں میں شمار ہو کر اللہ کی رحمت پا کر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں قرآن کریم میں نا امید بندوں کے لیے اپنی آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے
बंदो ना उम्मीद मत होना, कभी ना उम्मीद मत होना। जो मेरी रहमत से ना उम्मीद हुए बैठे हैं, मत मेरी रहमत से ना उम्मीद होना। याद रखना मेरा मालिक इतनी रहमतों वाला है, वो ख़ुद कुरान में ऐलान करता है यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो इतने फ़ज़ल और जौद सख़ा वाला है, वो सारे गुनाहों को भी मुआफ़ कर सकता है। ए गुनाहगार आदमी, तो अपनी आखिरत बेहतर मांग, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना अच्छा ख़ातिमा मांग। कभी मत समझना कि शायद मैं ज़िंदगी का ख़ात्मा तलब करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ तो बड़ी खैर मिलेगी। नहीं मेरे भाइयों, इस हदीस पे गौर करें। अगर नेकियां करने वाले हो तो अल्लाह से खैर मांगो, अल्लाह नेकियों की मज़ीद तौफीक दे दे। अगर बुराइयां करने वाले हो तो तब भी अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहो कि अल्लाह तौबा की तौफीक दे दें और तेरी सारी बुराइयां अल्लाह धोकर उसको नेकियों में बदल दें। वो मालिक मेरे भाइयों हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। अगर मेरे भाइयों हम अच्छा ख़ातिमा चाहते हैं, उसका सबसे पहला ज़ीना ये है कि हम कामिल ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर लेकर आएँ। और इसमें कोई शक नहीं है, हम जितने भी माशाअल्लाह यहाँ पे लोग बैठे हैं, सब ईमान का इकरार करके और खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब तस्लीम करके जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी और रहबर तस्लीम करके बैठे हुए हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ही ये बात साबित है। आपने फरमाया मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, जो शख्स इस बात की गवाही देता है अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतु, ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का कलिमा है, जिन्हें अल्लाह ने मरियम की तरफ इल्क़ा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल जन्नतु हक़्क़ुन, जो शख्स मानता है कि जन्नत भी हक़ पे मबनी है, वन नारु हक़्क़ुन, आग भी, जहन्नम की आग भी हक़ पे मबनी है। ये कोई फैंटेसी और तख़य्युल नहीं है, जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। जन्नत भी मौजूद है, जहन्नम भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। मा काना मिनल अमल, जो उसका अमल होगा। ये सही बुखारी की 3435 नंबर हदीस है कि आप ये ईमान लेकर आएँ, अमल की दौलत लेकर आएँ। मेरे रब का वादा है कि अल्लाह ताला तुम्हारा अच्छा ख़ातिमा भी फरमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें मरने के बाद जन्नत में भी दाखिल करेगा। ये मेरे भाइयों पहला सबब है। और इसके बाद मेरे भाइयों दूसरा सबब जो काम हमें करना चाहिए वो काम क्या है कि इंसान को पुख्ता अक़ीदा जहाँ पे मजबूत रखता है, उसको अपना अल्लाह का ज़िक्र मामूल बनाना चाहिए। और जब ज़िक्र इलाही मामूल होगा, अपनी शब रोज़ लैलो नहार सुबह से शाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन को बंदा याद करेगा और उसकी तस्बीहात करेगा, सुबहान अल्लाह पढ़ेगा, तहलील पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, हम्द पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, और मेरे भाइयों तकबीर बुलंद करेगा, अल्लाहु अकबर कहेगा। ज़िक्र की कोई भी किस्म अपना ले, जब भी वो अल्लाह को याद करेगा, मेरा मालिक मेरे भाइयों ऐसा है कि जिस बंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ कायम किया, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखा, अल्लाह ताला मरते दम भी उसके साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत रखते हैं। और फिर ना सिर्फ ताल्लुक़ मजबूत रखते हैं बल्कि अल्लाह ताला मरते दम उस पर अपना कलमा तौहीद भी जारी करते हैं। उसकी मौत भी बड़ी आसानी वाली मौत अल्लाह ताला उसको नसीब करते हैं। और ये सारा कुछ मिलने के बाद अल्लाह ताला उसकी रूह को इल्लीयीन में जगह भी देते हैं और फिर मरने के बाद अल्लाह ताला उसको जन्नत भी अता फरमाते हैं। ये वादा कुरान में भी मौजूद है, ये वादा हदीस मुस्तफ़ा में भी मौजूद है। मेरे भाइयों ये हमेशा हमें इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि यही नेकी और यही बुनियाद ज़िक्र इलाही की, नमाज के बाद ज़िक्र करें, हर फ़र्ज़ी नमाज के बाद जो मसनून
اذکار ہیں، ان اذکار کو معمول بنائیے، کھانا کھاتے وقت اذکار کو معمول بنائیے، کھانے سے فارغ ہو کر ذکر کو معمول بنائیے، جو مسنون دعائیں ہمارے سارے دن اور رات میں شامل ہیں ان سب کو معمول بنائیے۔ جب ہم معمول بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، تیسری بات، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف یہ اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ یہ ڈر اور خوف یہ صرف میرے بھائیوں مسجد کی حد تک نہیں ہے۔ آپ آیت کریمہ سنیے جو خطبہ مسنونہ میں بھی آپ نے سماعت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، للہیت اختیار کرو، اللہ کی خشیت میں ڈھل جاؤ، اس کا ڈر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ اللہ صرف مسجد کا مشاہد نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہماری آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے، جو ہم سینوں میں چھپا کے رکھتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے، جو ہم خفیہ کرتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، جو اعلانیہ کرتے ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر اور خوف یہ للہیت جب ہمیں نصیب ہو جائے گی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں یہی 3 آیات جو آپ نے یہاں پہ اس خطبہ میں سماعت فرمائی ہیں، سورہ آل عمران کی آیت اور 102 نمبر آیت، اور پھر سورہ النساء کی پہلی آیت، اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت، تینوں میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اور للہیت کا حکم دیا ہے، خشیت الہی کا حکم دیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد میرے بھائیوں ہے ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ جب اللہ کا ڈر آ جائے گا تو یقینی بات ہے انشاءاللہ ہمارا خاتمہ، ہمارا مرنا، ہمارا آخری وقت اللہ تعالی ہمیں اچھا نصیب فرمائیں گے۔ مجھے اللہ کے گھر سے انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ جو باتیں اللہ نے قرآن میں کہہ دی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں فرما دی ہیں، انشاءاللہ ہمارا خاتمہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، چوتھا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ انسان کو اپنا جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یا اس نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے، کوئی بات سوچ کے آیا ہے، اس پہ اس کو کاربند رہنا چاہیے۔ اور جب بندہ کوئی اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے اور اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے یہ نیکیاں کروں گا، یہ کچھ کروں گا، تیرے لیے میں فلاں کام کروں گا، نیکیوں والے کام کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، تو رب تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائیں گے کہ آج ینفع الصادقین صدقہم، جو سچے لوگ ہیں، جو اپنے دعوے میں سچے رہے، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، آج ان کو میں ان کے وعدے کی بنا پر، عہد کی بنا پر، اس کو وفا کرنے کی بنا پر میں ان کو اپنی وہ جنت عطا کروں گا جو ہمیشگی والی جنت ہے، ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایک بادیہ نشین آدمی ہے، امام نسائی نے سنن نسائی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بادیہ نشین صحابی ہیں، شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ایمان لے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ شخص بادیہ نشین گیا،
اور جا کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آیا ہوں اور میرا آپ سے وعدہ ہے میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو مجھے کرنا پڑا میں کروں گا، اگر ہجرت بھی کرنا پڑی، وطن بھی چھوڑنا پڑا تو میں چھوڑ دوں گا۔ ایک جگہ پہ اعلان جہاد ہوا، جہاد میں شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں لونڈیاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے لوگوں کو لونڈیاں تقسیم کی تو اس شخص کی بھی جو اس کا حصہ بنتا تھا اس کو بھی دے دیا، اور یہ شخص بادیہ نشین آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے سپرد کر دیا کہ اس کی نگرانی کرنی ہے، یہ بیچارہ بادیہ نشین آدمی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا اور اس کی ضروریات کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ اتنا سادہ لو آدمی تھا، اس کو جتنا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا اس نے اپنے ساتھی رفقا کو کہتا ہے آپ لے جائیں، جن کے وہ زیر اثر تھا۔ انہوں نے اس کو واپس کیا دوبارہ کہ نہیں، یہ وہ تقسیم ہے قسمہ لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کی ہے، تو آپ اس کو قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے لیے تحفہ دیا۔ اس نے اس کو رکھ تو لیا اور لے کر فوری طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور جا کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ تقسیم کا حصہ ہے جو آپ کے حصے میں آیا، میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ کہنے لگا ما علی ھذا اتبعتک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی اتباع اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ مجھے انعام و کرام دیں، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَى إِلَىٰ هَاهُنَا، میں نے اس وجہ سے آپ کی اتباع کی ہے کہ میرا تیر میرے حلق پر لگے، دشمن میرے اوپر حملہ کرے، میں اسلام کا چوکی دار بن کے میدان جہاد میں کھڑا ہوں، دشمن میرے اوپر حملہ کرے، اسلام کی چوکی داری کرتے ہوئے دشمن کا تیر میرے حلق پر لگے، فَأَمُوت، میری موت واقع ہو جائے، فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے تو آپ کی اس وجہ سے پیروی کی ہے۔ جہاد کا اعلان ہوا، جنگ میں چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعوے کی بنا پر کہا ان تصدق اللہ یصدق، اگر تم سچے ہو تو یاد رکھنا اللہ بھی اپنا وعدہ سچا کرے گا۔ ابھی چند لمحات گزرے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص کی شہادت کی خبر ملی، شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے پوچھا اہو، کیا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، دین اسلام کا دفاع کروں، تیر میرے یہاں پہ لگے اور میں شہید ہو جاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً وہی شخص ہے۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ وصدقہ، اس شخص نے اللہ رب العالمین سے سچا وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس کے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھی موت کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، کہ اچھی موت مل جائے، اور اس بنا پہ مل جائے کہ جو بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے تو فلاں دولت دے میں تیرے رستے میں خرچ کروں، اللہ تو مجھے اولاد دے میں تیرے دین کے لیے وقف کروں، اللہ تو مجھے فلاں دولت سے نواز دے، علمی دولت سے نواز دے، اولاد کی دولت سے نواز دے، فائنینشل دولت سے نواز دے۔ جس طرح کا بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اگر وہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے میرے بھائیوں، اللہ مرتے دم بھی اس شخص سے وفا کرتے ہیں۔ اور اس کا عملی مظاہرہ میرے بھائیوں، وقت چونکہ کم ہے، میں آپ کے سامنے چند علامات پیش کرتا ہوں کہ انسان کا اچھا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ اچھے انداز سے فرماتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص کلمہ توحید پر فوت ہوتا ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ میرے بھائیوں، اس کا بہت بہترین ایک واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، سن 200 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔
264 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ امام بخاری کی پیدائش 194 ہجری میں ہوئی ہے، 256 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حدیث پڑھایا ہے۔ اور امام حاکم نیسابوری نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں اس کو درج کیا ہے، اور طبقات الحنابلہ کا جو اختصار ہے نابلسی کا، انہوں نے بھی اس کو درج کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی۔ اب آخری وقت ہے، اور پاس کون کون ہیں؟ پاس بڑے بڑے کبار محدثین شامل ہیں جو ان کے پاس اس وقت موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس امام ابو حاتم تھے، محمد بن مسلم تھے، منذر بن شازان تھے، وجماعت من العلماء، اور علماء کی ایک کثیر جماعت موجود تھی۔ لیکن امام صاحب پہ آخری وقت نزا کا وقت طاری ہے، کسی شخص کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ ہم امام صاحب کو یہ کہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، کہ اسی کلمہ پر آپ کی موت آئے۔ میرے بھائیوں، سننے والا واقعہ ہے اور رونگٹے کھڑے کرنے والا واقعہ ہے۔ امام ابو زرعہ رازی کے پاس ایک شخص نے حدیث پڑھی، اور اس نے جان بوجھ کر اس کی سند کو غلط پڑھا کہ شاید امام صاحب کی توجہ اسی بہانے ہی ہماری طرف ہو جائے، اور انہوں نے کہا قال محمد بن مسلم حدثنا الضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر۔ یہ دو راویوں کے نام لیے، آگے خاموش ہو گئے، آگے کوئی ذکر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے محدث نے روایت پڑھی، اس نے بھی دو ان راویوں کے نام لیے جو اس حدیث کے نہیں تھے، خاموش ہو گئے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ساری زندگی خدمت حدیث میں گزری ہے، وہ فوری طور پر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگے حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ ابھی یہیں تک پڑا ہے، دخل الجنہ کے ابھی الفاظ منہ سے نہیں نکلے ہیں، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جس شخص نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی ہو، میرے بھائیوں، پھر خاتمہ ایسے ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، دوسری بات، حسن خاتمہ کا دوسرا سمبل، دوسری علامت، انسان توحید پہ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ مرتے دم پہ بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی موقع اس کو نصیب کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 1295 نمبر پہ لے کے آئے، کہنے لگے ہم حج کے موقع پر تھے، بینما رجل واقف بعرفہ، ایک شخص عرفہ کے مقام پہ کھڑا تھا، اچانک ایسے ہوا سواری بد کی، وہ سواری سے نیچے گرا، اور گرنے کے بعد اس کا منکا ٹوٹ گیا، گردن پہ زخم آیا، وہ شخص فوت ہو گیا۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوا بماء وصدر، اس کو غسل دے دو، وکفنوہ، اس کو کفنا دو 2 کپڑوں میں، ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر نہیں ڈھانپنا، کیونکہ یہ آخری وقت بھی تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کا روز ہوگا اللہ کا تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ حسن خاتمہ ہے جس کی بہترین علامت اس آیت میں بیان کی گئی۔ کتنا وہ خوش نصیب شخص ہوگا جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لبیک اللہم لبیک کہہ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اور جس شخص نے میرے بھائیوں اس طرح کی زندگی گزاری ہو، اور آپ نے ابھی کچھ دنوں پہلے لاہور میں ایک عالم دین تھے قاری عبد المتین اصغر صاحب، قرآن پڑھتے موت آئی، اور سچی بات ہے وہ قرآن کی آیت یاد آ گئی،
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ وہ لوگ جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں، نیک لوگ ان کو فرشتے جب آ کر ان کی جان نکالتے ہیں، آ کے ان کو سلام کہتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں ادخلوا الجنہ، جاؤ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حسن خاتمہ کی تیسری بڑی علامت، آپ نے فرمایا موت المؤمن بعرق الجبین، کہ مومن فوت ہوتا ہے بعرق الجبین، پیشانی پر پسینہ آنے کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، حقیقت میں اس عالم دین کو اس وقت قابل دید تھے جب انہوں نے اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتاری ہے، ماتھے پہ پسینہ صاف کیا ہے اور فوری اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی قرآن پڑھتے پڑھتے ایسی ہی موت نصیب فرمائے۔ اور آج کی گفتگو کی آخری بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ میدان جنگ سے تشریف لاتے ہیں، پھر ہجرت حبشہ سے واپس آئے، راستے میں سانپ نے ڈس لیا، ہجرت پہ گئے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت پر گئے، سانپ نے راستے میں ڈس لیا، ان کی وہیں پہ وفات ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی وفات پر آیت قرآنی نازل کر دی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ہجرت کرنے کی نیت کے ساتھ نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلا، راستے میں موت آ گئی، میرا رب کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثابت کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دے گی۔ میرے بھائیوں، ایسے حسن خاتمہ کا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں بھی جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اسی توحید کے کلمے کے ساتھ، اور اسی طرح ہی میرے بھائیوں قرآن و سنت کی اتباع کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب موت آئے اللہ تعالی ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔